اور دوسرا ہوتا ہے گناہ سرزد ہو جانے کا غم، یہ بھی ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے. زبان سے جھوٹ نہ نکل جائے، ہر وقت محتاط رہنا پڑتا ہے. کوئی مشتبہ چیز منہ میں نہ چلی جائے، ہر وقت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. انسان ذرا سا لاپرواہ ہوا کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو گناہ سرزد ہونے کا بھی غم. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو بستر کے اوپر ایک کھجور پڑی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے کھا لیا. اب کھانے کے بعد خیال آیا کہ میرے گھر میں تو کئی مرتبہ صدقے کی بھی کھجوریں آتی ہیں، اور صدقہ کی کھجور ہم تو استعمال نہیں کرتے، ہم تو آگے دے دیتے ہیں. پتہ نہیں یہ کھجور کا ہے. اب وہ ویریفائی نہیں ہو رہی تھی. ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ بستر پر لیٹے رہے مگر کروٹیں بدلتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے. میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمانے لگے کہ میں نے جو کھجور کھا لی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ صدقے کی کھجور نہ ہو. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں وہ صدقے کی کھجور نہ ہو جو میں نے کھا لی ہے. تو گناہ سرزد ہونے کا غم. سیدنا عمر فاروق لانو کی طبیعت کے اندر نظم و ضبط بہت تھا. ایک مرتبہ بازار میں سے گزر رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا کہ جو بازار میں کھڑا ہے اور خواہ مخواہ لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. حضرت عمر لانو کے ہاتھ میں درہ تھا. انہوں نے اس کے کپڑے پہ درہ مارا اور اس کو کہا کہ تجھے نظر نہیں آتا کہ تو لوگوں کا راستہ بند کر کے کھڑا ہے؟ وہ چپ کر کے ایک طرف ہو گیا. اب بعد میں عمر لانو کو خیال آیا کہ میں نے سختی کی، میں اس کو پولائٹلی بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی ایک طرف ہو جاؤ، شدت کر لی. اب عمر لانو اس کو ڈھونڈتے پھرے. وہ بندہ باہر سے آیا ہوا تھا، چلا گیا. 1 سال گزرنے کے بعد عمر لانو کی نظر پھر اسی بندے پر پڑی تو امیر المومنین نے اس کو بلایا اور اب اس سے پیار سے حال احوال پوچھے. پھر پوچھنے لگے کہ آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا تو نہیں، شوق بڑا ہے، وسائل نہیں ہے. مان لگے میں تجھے خرچہ دیتا ہوں، تو جا حج کر کے آ. وہ بڑا خوش ہو گیا. جب وہ خوش ہو گیا تو عمر لانو نے فرمایا تجھے پتہ ہے میں تجھے حج کیوں کروا رہا ہوں؟ اور اس نے کہا نہیں. 1 سال پہلے میں نے تنبیہ کی خاطر تمہارے کپڑے پہ درہ مار دیا تھا اور مجھے اس وقت سے خیال تھا کہ مجھے تم سے سوری کرنی ہے، ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اس کی مکافات کے طور پہ میں اب تمہیں حج کروا رہا ہوں. اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. فرمانے لگے تجھے یاد ہی نہیں تھا اور میں اس بات کو پورا سال بھولا ہی نہیں تھا. میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یعنی ہمارے اکابر کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ قیامت کے دن کہیں ہم سے پوچھ نہ لیا جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کسی کام کی خاطر. وہ کام ٹھیک کرنے کی بجائے الٹا کام الٹا کر کے آ گیا، خراب کر کے آ گیا. اب کام خراب کر کے آ گیا تو بڑا غصہ آیا کہ بھئی سمجھا کے بھیجا تھا، بتا کے بھیجا تھا، نالائکی کی اس نے، بے دھیانی کی اور کام خراب کر دیا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کا کان مروڑا کہ تجھے سمجھا کے بھیجا تھا، بتا کے بھیجا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، تو نے میرا نقصان کر دیا. خیر اب بات تو ہو گئی. کچھ وقت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میں نے اس کے کان مروڑے، اگر یہ قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب اس خیال کو ریزسٹ نہ کر سکے. کچھ دیر کے بعد اس غلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھئی آؤ. قریب آیا. فرمان لگے کہ میرا کان پکڑ کے مروڑو. اس نے کہا کیوں؟ فرمان لے اس لیے کہ میں نے تمہارا کان مروڑا ہے، تم میرا کان مروڑو. اس نے پہلے تو ذرا جھجک گیا. فرمان نہیں، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک عمل کیا ہے نا تو سیم عمل میرے ساتھ کر لو. چنانچہ اس نے کان مروڑا.
جب وہ کان مروڑ رہا تھا عثمان غنی لانو فرمانے لگے اور زیادہ اس کان کو مروڑ لو، میں قیامت کے دن جواب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین کا حال تھا کہ ہم سے دنیا میں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ www.darsequran.com